أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، خاکسار کے آج کے درس کا موضوع ہے اشاعت اسلام اور مالی قربانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 255 میں فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، پیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی شفاعت، اور کافر ہی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بہت سی ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں مالی قربانی اور خدا تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے، اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر۔ جہاں ایک مسلمان کے لیے اور خدا تعالیٰ پر یقین رکھنے والے کے لیے نیکیاں ایک خدا تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا پانے کے لیے ایک نیکیاں شرط ہیں، وہیں ایک لازمی شرط جو ہے وہ مالی قربانی ہے۔ اور یہ قربانی کیا ہے؟ یہ اپنے اپنے وقت اور زمانے کے حالات پر منحصر ہوا کرتی ہیں۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال کی قربانی بھی تھی، لیکن جان کی قربانی زیادہ اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر مظالم کا ایک سلسلہ جاری تھا، اور انہی مظالم کے تحت مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں بھی کھینچا گیا۔ اس وقت بھی چونکہ مخالفین اسلام کو تباہ کرنا چاہتے تھے، تو مسلمانوں نے خدا کے حکم سے جنگوں کی صورت میں ان کا بھرپور دفاع کیا، اور جنگی ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنے مال و متاع پیش کر کے بھی ہر موقع پر بے نظیر قربانیاں پیش کیں۔ لیکن اسلام کی نشأت ثانیہ میں مسیح محمدی کے دور کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یدع الحرب کی نوید سنا کر قرون ولا کی مانند جنگوں اور تلوار کے جہاد کو موقوف فرما دیا، اور مسیح محمدی کے فرائض میں کلمی جہاد کو شامل فرما کر مال کی قربانی کو جاری رکھا، کیونکہ کلمی جہاد کے لیے مال کا ہونا لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے کہ کسی سے جانیں مانگی نہیں جاتی، اور یہ زمانہ جانوں کے دینے کا نہیں بلکہ مالوں کے بشرط استطاعت خرچ کرنے کا ہے۔ پھر 1879 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اپنی مارکۃ الآراء تصنیف براہین احمدیہ شائع کرنا چاہی، تو اس وقت آپ کے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ساری کتاب کو یک وقت شائع کر سکتے۔ اس مالی پریشانی کی بابت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ تصنیف کی، جو میری پہلی تصنیف ہے، تو مجھے یہ مشکل پیش آئی کہ اس کی چھپوائی کے لیے کچھ روپیہ نہ تھا، اور میں ایک گمنام آدمی تھا، مجھے کسی سے تعارف نہ تھا۔ تب میں نے خدا تعالیٰ کی جناب میں دعا کی تو الہام ہوا، حُزِّ الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیّا، کھجور کے تنا کو ہلا، تیرے پر تازہ بتازہ کھجوریں گریں گی۔ چنانچہ اس الہام کے بعد حضور علیہ السلام نے مالی معاونت کی تحریک کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان فرمائے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ کتاب شائع ہوئی، جس کی اشاعت سے اسلام کی فتح کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ
خوش نصیب لوگ جنہوں نے اس وقت مالی قربانی کی، خدا تعالیٰ نے ان کی قربانی کو اس طرح قبول فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان احباب کے نام اپنی کتاب میں درج فرماتے ہوئے ان کا درج ذیل الفاظ میں شکریہ ادا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، میں ان صاحبوں کی اعانتوں سے ایسا ممنون ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن سے میں ان کا شکر ادا کر سکوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی تصنیف فتح اسلام میں اس الہی کارخانہ کو، جس کی آپ کے ذریعہ بنیاد رکھی گئی، 5 شاخوں میں تقسیم فرمایا۔ ان میں سے ایک تالیف و تصنیف کا سلسلہ ہے، جس کے لیے حضور علیہ السلام چندوں کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ملک ہند، کیا تجھ میں کوئی ایسا باہمت امیر نہیں کہ اگر اور نہیں تو فقط اسی شاخ تالیف و تصنیف کے اخراجات کا متحمل ہو سکے؟ اگر 5 مومن ذی مقدرت اس وقت کو پہچان لیں تو ان 5 شاخوں کا اہتمام اپنے اپنے ذمہ لے سکتے ہیں۔ اے خداوند خدا، تو آپ ان دلوں کو جگا۔ اسلام پر ابھی ایسی مفلسی طاری نہیں ہوئی، تنگ دلی ہے، ایسی تنگ دستی نہیں، اور وہ لوگ جو کامل استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اس طور پر اس کارخانہ کی مدد کر سکتے ہیں، جو اپنی اپنی طاقت مالی کے موافق ماہواری امداد کے طور پر عہد پختہ کے ساتھ کچھ رقوم نظر اس کارخانہ کی کیا کریں۔ کسل اور سرد مہری اور بدزنی سے کبھی دین کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ آپ فرماتے ہیں، دیکھو جنہوں نے انبیاء کا وقت پایا، انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے کیسی کیسی جان فشانیاں کیں۔ مسلمان بننا آسان نہیں، مومن کا لقب پانا آسان نہیں۔ سو اے لوگو، اگر تم میں وہ راستی کی روح ہے جو مومنوں کو دی جاتی ہے تو اس میری دعوت کو سرسری نگاہ سے مت دیکھو۔ نیکی حاصل کرنے کی فکر کرو کہ خدا تعالیٰ تمہیں آسمان پر دیکھ رہا ہے کہ تم اس پیغام کو سن کر کیا جواب دیتے ہو۔ آپ مزید فرماتے ہیں، میں یقیناً جانتا ہوں کہ خسارہ کی حالت میں وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کے موقعوں میں تو 100 روپیہ خرچ کریں اور خدا کی راہ میں پیش و پس سوچیں۔ شرم کی بات ہے کہ کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہو کر پھر اپنی خست اور بخل کو نہ چھوڑے۔ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر ایک اہل اللہ کے گروہ کو اپنی ابتدائی حالت میں چندوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ پر چندے لگائے، جن میں حضرت ابوبکر سب سے بڑھ کر رہے۔ سو مردانہ ہمت سے امداد کے لیے بلا توقف قدم اٹھانا چاہیے۔ جو ہمیں مدد دیتے ہیں آخر وہ خدا کی مدد دیکھیں گے۔ ناظرین، پس خدا کی نبی کی یہ آواز اب بھی اس کے جانشین خلیفۃ المسیح کی طرف سے دہرائی جا رہی ہے کہ آؤ خدا کی راہ میں اپنے اموال پیش کرو، زکوٰۃ کی شکل میں، حسامت کی صورت میں، چندام کی صورت میں، تحریک جدید، وقف جدید کی صورت میں اور صدقات کی صورت میں۔ پس کیا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے مال میں سے ایک حصہ تھوڑا سا اس کی راہ میں دے اور حیات جاودانی حاصل کر لے۔ سلسلہ عالیہ احمدیہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت کے تحت اشاعت اسلام اور اصلاح خلق اللہ کی خاطر قائم ہوا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ اس ترقی کے ساتھ ساتھ سلسلہ کی تمام کاموں کے لیے قدم قدم پر اموال کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے احباب جماعت کو بڑھ چڑھ کر مالی قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب فتح اسلام میں 5 ایسی شاخوں کا ذکر فرمایا جن میں مالی امداد کی ضرورت تھی، جن میں تالیف و تصنیف اور اس طرح اشتہارات کا چھاپنا، پھر قادیان میں آنے والے مہمانوں کے اخراجات کے حوالے سے، پھر جو مخالفین کو جواباً خطوط لکھے جاتے ہیں ان کے اخراجات، پھر اسی طرح مریدوں اور بیعت کرنے والوں کا سلسلہ۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے احباب جماعت کو ان میں سے کسی ایک شاخ میں اپنی حیثیت کے مطابق مالی قربانی کرنے کی بھی تحریک فرمائی، اور صحابہ اعظم مسیح موعود علیہ السلام نے اس میں بڑھ چڑھ کر اپنی مالی قربانیاں پیش کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانے سے ہی اس سلسلہ کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے اور اشاعت اسلام کے لیے چندہ عام جاری فرمایا۔ شروع سے ہی اس کی شرح مقرر ہے، پہلے 1 دھیلا تھا، پھر 1 پیسہ ہوا اور پھر 4 پیسے فی کس مقرر ہوئے۔ پھر خلافت ثانیہ کے بابرکت دور میں جماعت کی بڑھتی ہوئی مالی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی شرح
1/16 مقرر کی گئی جو آج تک جاری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی سختی سے فرمایا کہ اس کو اپنے اوپر فرض کرو اور اس کی ماہواری ادائیگی کرو۔ پھر اسی طرح آپ نے 1905 میں اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن کے مقاصد کے لیے بحکم الہی وصیت کا نظام شروع فرمایا اور اس کی شرح 1/10 سے لے کر 1/3 تک مقرر فرمائی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی وقت کے ساتھ ساتھ اور جماعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ خلفائے احمدیت کی طرف سے مختلف تحریکات ہوتی چلی گئیں جو کہ آج بھی جاری ہیں، جن میں سے بعض مثال کے طور پر تحریک جدید۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان سے باہر جماعت جو ہے وہ قائم ہو، باہر کے ملکوں میں جماعت کے مشنز اور مساجد کا قیام ہو، اور اس طرح اشاعت اسلام جو ہے وہ ہندوستان سے باہر بھی دنیا کے ممالک میں جو ہے وہ اشاعت اسلام جماعت کے ذریعے ہو سکے۔ پھر اسی طرح وقف جدید ہے، پاکستان کے دیہی علاقوں کے لیے معلمین تیار کر کے ان کو بھجوانا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ اسی طرح پھر مساجد فنڈ ہیں، مختلف ملکوں میں اور مختلف وقت میں خلفاء کی طرف سے بھی اور جماعت کی طرف سے بھی مساجد کی تعمیر کے لیے فنڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور احباب جماعت کو اس کی تحریک کی جاتی ہے۔ مساجد، جہاں ایک مسجد کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی اس میں عبادت کی جائے، جمع ہو کر باجماعت نمازیں ادا کی جائیں، ایک اس کا مقصد سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ اشاعت اسلام کا مسجد جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے۔ جس علاقے میں بھی مسجد ہوتی ہے وہاں مسلمانوں کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور لوگ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو مسجد دیکھتے ہیں، خوبصورت مسجد ہے، اندر آتے ہیں اس کو وزٹ کرنے کے لیے، پھر وہاں کے جو مربی ہیں یا امام ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس طرح باتوں باتوں میں اسلام کے متعلق سوالات ان کے جو ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ مستقل کانٹیکٹس بھی بنتے ہیں، اور اس طرح مسجد کے ذریعے سے جو ہے وہ تبلیغ بھی جو ہے اس کے بھی بہت سے جو وسائل ہیں، جو ذریعے ہیں وہ میسر آتے ہیں۔ اور یہ مساجد کا سلسلہ انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا، ہر ملک میں، ہر شہر میں، اور مساجد یہاں نماز باجماعت کے لیے احباب جماعت جو ہے اس میں جاتے ہیں، ایک وہ بہت بڑا خاموش تبلیغ کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اس لیے جہاں بھی مساجد کا قیام ہو وہاں کے جو احباب ہیں ان کو اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی قربانی ہو جو آپ خدا تعالیٰ کے لیے، آپ کی نیت جو خدا تعالیٰ کی راہ میں دینے کی ہے وہ کسی بھی مد میں ہو تو وہ خدا تعالیٰ جو ہے اسے قبول فرماتا ہے اور اسے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ عطا بھی کرتا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے جتنے بھی احمدی دنیا میں خدا تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی لحاظ سے چندوں کی صورت میں مالی قربانی کرنے والے ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، خدا تعالیٰ کے دین کی اشاعت اور ہمدردی خلق، اور یہ سب قربانیاں انسان کو خدا تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا پانے کا ذریعہ بناتی ہیں۔ میری آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی جو ہے وہ ہر لحاظ سے اپنی طاقت سے بڑھ کر جو ہے وہ مالی قربانی کرنے والے ہوں، نہ صرف ہم بلکہ یہی عادت جو ہے ہماری آئندہ نسلوں میں بھی ہو، تاکہ ہمارے مالی قربانی کے ذریعے اور ہماری نیکیوں کی وجہ سے اشاعت اسلام جو ہے وہ بھی ہوتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں نیدرلینڈس میں اس کی مختصر جو ہے اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ In naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Vandaag is het onderwerp van mijn dars verspreiding van islam en financiële opoffering. God vertelt in de Heilige Koran in hoofdstuk 2 vers 255: O gij die gelooft, geeft van hetgeen wij u hebben geschonken, voordat de dag komt waarop nog handel, nog vriendschap, nog woordspraak zal zijn, en de ongelovigen zijn de onrechtvaardigen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei over de mensen die opofferingen doen, dat elke morgen verschijnen 2 engelen. Een van hen zegt: O Allah, geef meer aan degene die spendeert en maak meer van zijn volgelingen. En de tweede engel zegt: O Allah, vernietig diegene die gierig is en vernietig ook zijn vermogen. Beste luisteraars, wanneer God in heilige verenigingen sticht, dan verwacht hij wat opofferingen van de volgelingen. En van de belangrijkste opofferingen hiervan is financiële opoffering.
Wat is deze financiële opoffering? Deze opofferingen verschilt naar gelang de omstandigheid, situatie en tijd. Bijvoorbeeld, in de periode van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bestond er ook financiële opoffering, maar de lichamelijke opofferingen was belangrijker. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft de oorlogen beëindigd voor de periode van belofte Messias in de heropleving van islam. De jihad met pen is in het leven geroepen en de financiële opofferingen bleven bestaan. De belofte Messias heeft gezegd: wat voor een periode is deze, dat er geen lichamelijke opofferingen worden gevraagd. En deze periode is niet voor jouw levens op te offeren, maar is om jullie financiën volgens jullie situatie uit te geven. De belofte Messias heeft vanaf begin van zijn periode normaal chanda aan voorgesteld om de behoeften van Jamaat te vervullen en de verspreiding van islam. De belofte Messias heeft duidelijk gezegd dat deze chanda is verplicht om maandelijks te betalen voor elke Jamaatlid. In de periode van tweede calief is de ratio van chanda aan weer hoog, rekening houden met de behoeften van Jamaat. In 1905 heeft de belofte Messias het systeem van chanda wasiyat in het leven geroepen voor het verspreiden van islam en het leer van de heilige Koran. Na de belofte Messias zijn er verschillende chanda's ontstaan door onze khulafa naar gelang de Jamaat groter werd, bijvoorbeeld Tehreek Jadid. Het doel van deze Tehreek was om de Jamaat buiten India te vestigen, door de moskeeën te bouwen en islam te verspreiden. Waqf Jadid. Het doel van deze Tehreek was de leerkrachten zo op te leiden zodat zij naar de dorpen konden gestuurd worden. Moskeefond, om de moskeeën te bouwen, omdat moskeeën ook een fundamentele rol spelen in het verspreiden van islam. Vandaag den dag betalen de Jamaatleden wereldwijd chanda's met als doel de verspreiding van islam. Al deze opofferingen brengen de mensen dichter bij zijn God. Mogen Allah ons allen de kracht geven om de opofferingen te doen voor de verspreiding van islam. Amin. Jazakumullah.